اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدونی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے اسی طرح کی خلافت کا وعدہ فرمایا ہے جس طرح کی خلافت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے امت موسویہ سے فرمایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ امت موسویہ کو کس طرح کی خلافت دی گئی تھی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں مسلمانوں سے فرمایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت 5 میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہارے درمیان انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی اور کو نہ دیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں یا امت موسویہ میں اللہ تعالیٰ اپنے خلفاء کے طور پر انبیاء کو مبعوث فرماتا تھا، اور ان انبیاء پر ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو بحیثیت جماعت یا بحیثیت قوم زمین کا وارث ٹھہرا دیتا تھا، جیسا کہ فرمایا اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، یعنی اس نے تمہارے درمیان انبیاء بنائے اور اے بنی اسرائیل تمہیں زمین پر بادشاہ بنایا۔ اسی کی طرف دوسری آیت میں بھی اشارہ ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زَبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یارثها عباد الصالحون، اور یقیناً ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ لکھ رکھا تھا کہ لازماً موت زمین کو میرے صالح بندے ہی ورثہ میں پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں زمین کے وارث صالحین کی جماعت ہی ہوتی ہے، خواہ انہیں ظاہری بادشاہت ان کے ہاتھ آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں زمین کے وارث اللہ تعالیٰ کی جو صالح جماعت ہوتی ہے دنیا میں وہی ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زمین کے وارث صالحین کی جماعت ہی ہوتی ہے، خواہ ظاہری بادشاہت ان کے ہاتھ آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ بعد کے کسی زمانے میں صالحین کی جماعت کو ظاہری بادشاہت عطا کر کے یہ وعدہ ظاہری رنگ میں بھی پورا کر دیتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ سامعین کرام، امت موسویہ کو کس قسم کی خلافت عطا کی گئی تھی اس کی مزید تفصیل ہمیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 میں ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یقیناً ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی۔ اس سے انبیاء جنہوں نے اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے فرمانبردار بنا دیا تھا یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ والے لوگ اور علماء بھی اس وجہ سے کہ ان کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا کام سونپا گیا تھا، یعنی وہ مجدد تھے اور فیصلہ کرتے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ یقیناً ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی۔ اس سے انبیاء جنہوں نے اپنے آپ کو کلیتاً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنا دیا تھا یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ والے لوگ اور علماء بھی اس وجہ سے
کہ ان کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا کام سونپا گیا تھا، فیصلہ کرتے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید کی آیت 28 میں فرماتا ہے ثم کفینا علی آثارہم برسلنا وکفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، پھر ہم نے ان کے آثار پر یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آثار پر پھر ہم نے ان کے آثار پر متواتر اپنے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی پیچھے لائے اور اسے ہم نے انجیل عطا کی۔ ان دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مصفیہ کو اللہ تعالیٰ نے الہامی خلافت عطا فرمائی تھی۔ امت مصفیہ میں خلفاء یا تو انبیاء تھے اور یا پھر منہاج نبوت پر آنے والے وہ مرسل اور مجدد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے موسوی شریعت کی حفاظت کا کام سونپا تھا اور تجدید دین کے لیے پے در پے بھیجا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور من جملہ دلائل قطعیہ قویہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، قرآن شریف کی یہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا تھا، اور قرآن شریف نے ایسے خلیفوں کا شمار کر کے ظاہر فرمایا ہے کہ وہ 12 ہیں اور 13واں ان میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو موسوی شریعت کا مسیح موعود ہے۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123۔ سامعین اکرام، موسوی سلسلے کے 12 خلفاء کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت 13 میں ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور یقیناً اللہ بنی اسرائیل کا میثاق بھی لے چکا ہے اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب مقرر کر دیے تھے، اور اللہ نے کہا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے ایسے خلیفوں کا شمار کر کے ظاہر فرمایا ہے کہ وہ 12 ہیں اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو موسوی شریعت کا مسیح موعود ہے۔ اور اس مماثلت کے لحاظ سے جو آیت ممدوعہ میں کما کے لفظ سے مستند ہوتی ہے، ضروری تھا کہ محمدی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مشابہت و مماثلت ہو۔ اسی مشابہت کے ثابت اور متحقق کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں 12 موسوی خلیفوں کا ذکر فرمایا جن میں سے ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا مگر در حقیقت موسیٰ کی قوم میں سے نہیں تھا۔ اور پھر خدا نے محمدی سلسلے کے خلیفوں کو موسوی سلسلے کے خلیفوں سے مشابہت دے کر صاف طور پر سمجھا دیا کہ اس سلسلے کے آخر میں ایک مسیح ہے اور درمیان میں 12 خلیفے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123۔ اب تک جو آیات کریمہ خاکسار نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ موسوی سلسلے میں خلفاء یا تو انبیاء تھے یا پھر منہاج نبوت پر مبعوث ہونے والے مرسل اور مجددین تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسوی شریعت کی تجدید دین کا کام سونپا تھا۔ نیز جو لوگ بھی ان مامورین پر ایمان لاتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں بحیثیت جماعت یا قوم زمین کا وارث بنا دیتا تھا۔ یعنی موسوی خلافت کی طرز یہ تھی کہ جس شخص کو خلیفہ بنانا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اسے براہ راست اپنا نبی اور رسول کے طور پر مبعوث فرماتا تھا، یعنی شخصی خلافت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا اور نبی اور رسول کے طور پر مبعوث فرمایا، اور پھر جو لوگ بھی ان مرسلین پر ایمان لاتے تھے انہیں بحیثیت جماعت یا قوم زمین کا وارث بنا دیا جاتا تھا۔ آیت استخلاف میں کما کا لفظ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی موسوی سلسلے کے مشابہ انبیاء و مرسلین یا مجددین کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے جن کو دین اسلام کی تجدید یا شریعت کی حفاظت کا کام سونپا گیا ہے۔ آیت استخلاف میں کما کا لفظ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی موسوی سلسلے کے مشابہ انبیاء و مرسلین یا مجددین کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے جن کو دین اسلام کی تجدید یا شریعت کی حفاظت کا کام سونپا گیا ہے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسوی سلسلے میں موسوی شریعت کی تجدید کے لیے خاص 12 خلیفے مقرر فرمائے تھے اور 13واں ان میں مسیح تھا، بالکل اسی طرح امت محمدیہ میں بھی محمدی شریعت کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 خاص خلیفوں کو مبعوث فرمایا تھا اور 13 ان میں مسیح موعود 13واں ان میں مسیح تھا، یعنی مسیح موعود علیہ السلام تھے۔ سامعین کرام، امت محمدیہ میں مبعوث کیے جانے والے 12 خلفاء یا مجددین کی لسٹ جماعت احمدیہ قادیان نے الفضل فروری 2007 میں شائع کی تھی، جو الغلام.com پر نیوز نمبر 65 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس لسٹ کے مطابق اسلامی خلافت کا پہلا خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، 12واں خلیفہ حضرت سید احمد شہید دہلوی اور 13واں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر کبیر کے صفحہ نمبر 373 پر فرماتے ہیں، جس قدر انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں آئے تھے سب اسی قسم کے خلفاء تھے، یعنی وہ نبی تو تھے مگر جدید شریعت کے ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی دنیا میں جاری کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یعنی ہم نے تورات کو یقیناً ہدایت اور نور سے بھرپور اتارا تھا، اور اس کے ذریعے سے انبیاء جو ہمارے فرمانبردار تھے اور عارف اور ربانی علماء بسبب اس کے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت چاہی گئی تھی، وہ اس پر نگران تھے، یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے۔ خلیفہ ثانی فرماتے ہیں، اس آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء ایسے آئے تھے جن کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قیام تھا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ لیکن ان انبیاء کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی جن کو ربانی اور احبار کہنا چاہیے اس کام پر مقرر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و مجددین کا ایک لمبا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلفاء کی صورت پر ظاہر ہوتا رہا، جن کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کی تکمیل تھا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت مسیح ناصری علیہ السلام تھے۔ غرض یوشع سے لے کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے مان بعد ان کے خلیفہ ہوئے، حضرت مسیح ناصری تک سب انبیاء اور مجددین حضرت موسیٰ کی شریعت کو جاری کرنے والے تھے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہی وہ خلافت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں امت محمدیہ سے بھی کیا ہے کہ امت محمدیہ میں قیامت تک انبیاء و مجددین آتے رہیں گے۔ انبیاء و مرسلین کی خلافت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے جو کسی بھی روحانی سلسلے کی زندگی کی ضمانت ہوتا ہے۔ جس امت میں یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس سلسلے پر روحانی موت وارد ہو جاتی ہے۔ اس بات کو حضور علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں کہ روحانی سلسلے کی موت سے دین کی موت لازم آتی ہے۔ سامعین کرام، جس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر ہلاک کرنا ہوتا ہے، اس سلسلے میں انبیاء و مرسلین یا مجددین کے سلسلے کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسا ہی امت موسویہ کے ساتھ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا، اور نتیجتاً یہ امت ہمیشہ کے لیے روحانی طور پر ہلاک ہو گئی۔ آیت استخلاف میں امت محمدیہ سے امت موسویہ کی طرح کی خلافت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس آیت میں کما کا لفظ امت موسویہ کی امت محمدیہ سے مماثلت تامہ یعنی کامل یا مکمل مماثلت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس امت محمدیہ کی امت موسویہ سے مماثلت تامہ اسی صورت میں ثابت ہو سکتی ہے جب امت محمدیہ پر انعام و اکرام بھی امت موسویہ کی طرح یا اس سے بڑھ کر ہوں۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام دونوں سلسلوں میں مماثلت کے ضمن میں فرماتے ہیں۔ اب چونکہ مماثلت فی الانعامات ہونا از بس ضروری ہے، اور مماثلت تامہ تبھی متحقق ہو سکتی ہے کہ جب مماثلت فی الانعامات متحقق ہو، پس اس لیے یہ ظہور میں آیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قریباً 1400 برس تک ایسے خدا میں شریعت عطا کیے گئے کہ وہ رسول اور ملہم من اللہ تھے، اور اختتام اس سلسلے کا ایک ایسے رسول پر ہوا جس نے تلوار سے نہیں بلکہ فقط رحمت اور خلق سے حق کی طرف دعوت کی، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ خدام شریعت عطا کیے گئے جو برطبق حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل
ملہم اور محدث تھے۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 323۔ حضور علیہ السلام کی اس حوالے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے امت موسویہ میں موسوی شریعت کی تجدید کے لیے صاحب الہام اور وہی بندوں کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح امت محمدیہ میں بھی جو مجددین ہر صدی کے سر پر تجدید دین کے لیے مبعوث ہوتے رہے اور وہ سب موسوی سلسلے کے مرسلین کی طرح صاحب الہام و وحی اور اللہ تعالیٰ کے مرسل تھے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نہ صرف امت موسویہ کا مثیل بنایا ہے بلکہ امت موسویہ سے بہت افضل بھی بنایا ہے، جیسا کہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو۔ سامعین اکرام، امت محمدیہ امت موسویہ سے تبھی بہتر اور افضل ہو سکتی ہے جب اس پر انعامات امت موسویہ سے بہت بڑھ کر ہوں۔ اس غرض سے جب ہم حقائق پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کو روحانی انعامات امت موسویہ سے بہت بڑھ کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی مبعوث فرمایا تو بنی اسماعیل میں خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان نبی مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوح انسان کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو کہہ دے کہ اے انسانوں یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی شریعت دی گئی تھی جو صرف اور صرف 1400 برس کے لیے تھی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی دائمی اور کامل شریعت دی گئی جو قیامت تک کے لیے ہے۔ موسوی سلسلے میں صرف 1400 سال تک سلسلہ انبیاء و مرسلین یا مجددین جاری رہا، لیکن امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے امتی انبیاء یا مرسلین یا مجددین کا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہے، اور قرآن کریم اور احادیث اور حضرت حکم العدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اس پر شاہد ہیں۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت استخلاف کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، مشکوٰۃ شریف جلد 1 بحوالہ ابو داؤد کتاب الملاحم باب ما یذکر فی قرن المیت، یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اسی حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ کہاں ہے یہ وعدہ؟ یہ وہی آیت استخلاف کی بات ہو رہی ہے، حدیث مجددین کی بات ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور روح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ تو الوصیت میں جس دائمی خلافت کا ذکر کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، وہ کون سی خلافت ہے؟ وہ یہی سلسلہ مجددین ہے، یہی سلسلہ انبیاء و مرسلین مجددین ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ سامعین کرام، موسوی سلسلے کے آخر میں 1400 سال بعد ایک مسیح مبعوث کیا گیا، تو امت محمدیہ میں ایک نہیں بلکہ 2 مسیح ابن مریم کا وعدہ بخشا گیا۔ ایک مسیح جس نے 1400 سال بعد آنا تھا، جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صورت میں جنہوں نے ظہور فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم نے گمراہ ہو کر مسیح علیہ السلام کے نام پر خدا کی بادشاہت پر قبضہ کر کے اپنی انتخابی خلافت کو جاری کر دیا۔ بالکل اسی طرح امت محمدیہ میں مبعوث ہونے والے مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ان کی جماعت، ان کی کجرو جماعت جو بعد میں کجرو ہو گئی،
ان کی جماعت نے عملاً خدا کی بادشاہت پر قبضہ کر کے روحانی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور عیسائی طرز کی انتخابی خلافت جاری کر کے اسے خدا کی طرف منسوب کر دیا۔ چنانچہ خلیفہ ثانی صاحب تفسیر کبیر کے صفحہ نمبر 390 پر آیت استخلاف کی تفسیر میں فرماتے ہیں پس کما استخلف الذین من قبلہم میں پہلوں کے طریقے انتخاب کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور وہ الہام کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ کا الہام ہے کلیسیا کی طاقت کا نسخہ، تذکرہ صفحہ 607، یعنی کلیسیا کی طاقت کی ایک خاص وجہ ہے، اس کو یاد رکھو۔ گویا قرآن کریم نے کما استخلف الذین من قبلہم کے الفاظ میں جس نسخہ کا ذکر کر دیا تھا، الہام میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ جس طرح وہ لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کر لو۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم گمراہ ہو کر ظالم بن گئی، اسی طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ان کی قوم یا جماعت ظالم کے نقش قدم پر چل کر گمراہ ہو گئی۔ چونکہ امت محمد یا امت موسویہ سے بہت افضل اور بڑھ کر بنائی گئی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس امت کے احیاء کے لیے، احیاء ثانیہ کے لیے خدا تعالیٰ نے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف تہلک امت انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذالک فیج اوج لیس منی ولا انا منہم، رواہ رازین، مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293۔ یعنی وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم ہمیں اسلام کی دائمی زندگی کی بشارت دیتا ہے۔ اسلام کی دائمی زندگی کے لیے امتی انبیاء و مرسلین یا مجددین کے ایک دائمی سلسلے کی بشارت دیتا ہے، جس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ حدیث مجددین آیت استخلاف کی تفسیر ہے، یعنی آیت استخلاف میں مجددین کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے اور یہ وعدہ قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ حدیث مجددین آیت استخلاف کی تفسیر ہے، جس میں امت محمدیہ کی دائمی حفاظت کے لیے مرسلین یا مجددین کے دائمی سلسلے کا وعدہ بخشا گیا ہے، جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث میں بھی امت کی دائمی زندگی کی بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے شروع میں ہوں، درمیان میں حضرت مہدی علیہ السلام ہے، اور مہدی علیہ السلام کے بعد مسیح ابن مریم نازل ہوگا، جو اسلام کی دائمی زندگی اور اس کی سچائی پر مصدق ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اسی مسیح ابن مریم کی آمد کی خبر بخشی تھی، جس کے ہاتھ پر نہ صرف اسلام دوبارہ زندہ ہوگا، امت دوبارہ اپنی بلندیوں کی طرف جائے گی، اسلام زندہ ہوگا اور اسلام تمام ادیان باطلہ پر غلبہ پائے گا انشاءاللہ۔ امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ وہ اس 15ویں صدی ہجری کے مجدد اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، جس کا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور جس کے ہاتھ پر اسلام نے فتح ہونا ہے۔ آپ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد اپنے وقت پر آپ کے ہاتھ پر یہ اسلام فتح ہوگا انشاءاللہ۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس خوشی کے موقع پر منہ بسور کر بیٹھنے کے بجائے آئیں اس عید کو منائیں۔ عید تو ہے، چاہے کرو یا نہ کرو۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دجالی اور کلیسیائی خلیفوں سے، ان کے چنگل سے آپ کو نجات دے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.